وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي 48 وہ اور یعلمو وہ سکھائے گا ہو اس کو یعلمہ الکتاب کتاب وہ اور الحکمت حکمت یعلمہم الکتاب والحکمت وہ اور التوراۃ تورات وہ اور الانجیل انجیل 49 وہ اور رسولاً ایک رسول الا طرف بنی اسرائیل بنی اسرائیل کے انی بے شک میں اب دیکھیے کیا ہے ان پلس یا متکلم واحد کی ضمیر تو مل کر کیا بن گیا انی بے شک میں قد تحقیق جئتو لایا ہوں میں کم تمہارے پاس جئتکم جئتو مادہ جیم یا حمزہ ہے جئتکم بی آیتن ایک نشانی دیکھیے جاء کا تو مطلب ہوتا ہے آیا لیکن اگر کسی لفظ پر آگے ہم با لگا ہوا دیکھ رہے ہیں تو جاء کا مطلب آیا نہیں رہتا بلکہ لایا بن جاتا ہے یہ جاء ہی سے تو جئتو بنا ہے اگر یہ آیتن پر با نہ لگا ہوتا تو جئتو کا ترجمہ ہم کرتے آیا ہوں میں لیکن چونکہ یہ آیتن پر با لگا ہوا ہے اب جئتو کا ترجمہ ہو رہا ہے لایا ہوں میں کم تمہارے پاس بھی آیتن ایک نشانی من ربی کم رب کی طرف سے تمہارے من پلس ربی پلس کم انی بے شک میں اخلقو میں بناتا ہوں یخلقو تو ہم نے پڑھا ہے وہ بناتا ہے یہ اخلقو یہاں یہ فعل مضارع ہے متکلم واحد اخلقو اور نخلقو ہوتا تو ہم بناتے ہیں یخلقو ہوتا تو وہ بناتا ہے یہ اخلقو میں بناتا ہوں لکم لیے تمہارے ل پلس کم من سے الطینی گارے سے من الطینی گارے سے من پلس الطین ک مانند حیعتی شکل ہا یا حمزہ مادہ ہے کحیعتی الطیری پرندے کی کحیعت الطیری ف تو انفخو میں پھونکتا ہوں فانفخو تو میں پھونکتا ہوں اب آپ دیکھیے یہ جو فعل مضارع ہوتا ہے جس میں کہ یہ ہم حمزہ دیکھ رہے ہیں جو کہ فعل مضارع متکلم واحد کی علامت ہے یہ پیچھے سے ملانے میں گرتا نہیں ہے یہ دیکھیے فن فخو نہیں ہو گیا فانفخو یہ ہر حال میں پڑھا جاتا ہے ہر حال میں موجود رہتا ہے چاہے الگ سے پڑھ رہے ہوں اخلقو کی طرح یا ہم اس کو فا کے ساتھ ملا رہے ہوں فانفخو کی طرح یہ ڈراپ نہیں ہوتا فی ہی اس میں فی پلس ہی ف تو یکونو وہ ہو جاتا ہے فیکونو تو وہ ہو جاتا ہے فانفخو کو دیکھیں نون فا خ مادہ ہے فانفخو فیہ فیکونو طیرن ایک پرندہ بی ساتھ اذنی اجازت کے اللہ کی باذن اللہ و اور ابریئو میں تندرست کرتا ہوں با را حمزہ مادہ ہے الاکمہ مادر ذات اندھے کاف میم ہا مادہ ہے ابری الاکمہ و اور الابرسا برس والے کو با را صاد مادہ ہے والابرسا و اور احیی میں زندہ کرتا ہوں میں کیسے پتہ چلا جی یہ حمزہ کی وجہ سے اگر نحیی ہوتا تو ہم زندہ کرتے ہیں یحیی یہ تو پڑھا ہے آپ نے وہ زندہ کرتا ہے وہ زندگی دیتا ہے
تو یہ فعل مضارع ہے متکلم واحد. احیی میں زندہ کرتا ہوں، الموتا مردہ کو، باذنی ساتھ اجازت کے، پلس اذنی، اللہ اللہ کی، باذن اللہ ساتھ اجازت کے اللہ کی، اور انبئ میں باخبر کرتا ہوں، کم تم کو، انبئکم میں باخبر کرتا ہوں تم کو، بی ساتھ، ما جو، بیما ساتھ جو یا اس سے جو، تأکلون تم کھاتے ہو، حمزہ کاف لام مادہ ہے، اور ما جو، تدخرون تم ذخیرہ کرتے ہو، ذال خا را مادہ ہے. جی آپ نے غلط نہیں سنا، دال مادہ نہیں ہے اس کا، ذال خا را ذخیرہ جس سے لفظ بنتا ہے. تدخرون، اب یہ دال کیسے ہو گیا اور ذال کہاں چلا گیا؟ جی ہاں، یہ سب گرامر کے کھیل ہیں. فی میں، بیوتی گھروں، کم اپنے، فی بیوتی کم گھروں میں اپنے، ان بے شک، فی ذالک اس میں، البتہ، آیتن نشانی ہے، لیے، کم تمہارے، لکم لیے تمہارے، لآیۃ لکم ان اگر، کنتم ہو تم، مؤمنین مومن. بیوت کو دیکھیں، با یا تا مادہ ہے. نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ربي اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي ربي يسر ولا توسر وتمم بالخير اللهم اني اسالك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك آمین اللہم آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. امید اور دعا ہے کہ آپ سب خیر و عافیت کے ساتھ ہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توفیق اور اللہ تعالیٰ کی رحمت کے ساتھ ہم اپنے لیسن سورت آل عمران کی آیت نمبر 48 49 کا آغاز کریں گے، اس نیت کے ساتھ کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے ہمارے لیے پڑھنا اور اس پر عمل کرنا آسان کر دیں. اور یہ سلسلہ بہت ہی مختصر تفسیر کا سلسلہ ہے. اس میں ہم نے اٹھ کے باتیں نہیں کرنے لگ جانی، بلکہ ہم نے اس میں اپنا محاسبہ کرنا ہے، اپنی اصلاح کرنی ہے، اور وہ غور و فکر کے پوائنٹس ہم نے نوٹ کرنے ہیں کہ ہم اس میں اپنی اصلاح کریں. اور اصلاح کرتے کرتے ہم اپنے اس سفر میں مزید اللہ سبحانہ و تعالی ہم سے ہماری نیتوں کو قبول کرتے ہوئے ہمیں علم کے اس درجات تک پہنچائیں جو کہ ہمارے عمل میں بھی ہوں، اور عمل کے ساتھ ہم چلتے پھرتے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے ان لوگوں کی جماعت میں شامل ہوں جس سے اللہ تعالیٰ خوش ہوتے ہیں انشاءاللہ. اپنے لیسن کا آغاز کرتے ہیں آیت نمبر 48 اور 49 کے ترجمے سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَيُعَلِّمُهُ الْكِتَابَ وَالْحِكْمَةَ، اور وہ انہیں لکھنا، پڑھنا اور دانائی اور تورات سے انجیل سکھائے گا. اسی طرح آیت نمبر 49 اور آگے کیا ہے کہ دیکھیں کہ پیچھے جب ہم نے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا پڑھا تھا تو وہاں آیا تھا صالحین کے وہ نبی ہوں گے. اب یہاں پر آیت نمبر 49 میں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے لیے کیا آ رہا ہے؟ وَرَسُولًا إِلَىٰ بنی اسرائیل، اور عیسیٰ علیہ السلام بنی اسرائیل کی طرف پیغمبر ہو کر جائیں گے اور کہیں گے کہ میں تمہارے پروردگار کی طرف سے نشانی لے کر آیا ہوں، وہ یہ کہ تمہارے سامنے مٹی کی مورت بشکل پرندہ بناتا ہوں، پھر اس میں پھونک مارتا ہوں تو وہ اللہ کے حکم سے سچ مچ جانور ہو جاتا ہے، اور اندھے اور ابرص کو تندرست کر دیتا ہوں، اور اللہ کے حکم سے مردے میں جان ڈال دیتا ہوں، اور جو کچھ تم کھا کر آتے ہو، جو اپنے گھروں میں جمع کر کے رکھتے ہو، وہ سب تم کو بتا دیتا ہوں. اگر تم صاحب ایمان ہو تو ان باتوں میں تمہارے لیے اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانی ہے. یہاں پر غور کریں گے کہ حضرت یحییٰ علیہ السلام نبی تھے، ان کو یہود نے قتل کروا دیا. ایک بادشاہ نے اپنی گرل فرینڈ معشوقہ کو خوش کرنے کے لیے حضرت یحییٰ علیہ السلام کا قتل کروا دیا تھا، اور ان کا سر کاٹ کر اس عورت کو پیش کیا گیا تھا، کیونکہ ان کی قوم کے لوگ گندے تھے، گندے کاموں میں مصروف تھے. تو جب حضرت یحییٰ علیہ السلام ان کو منع کرتے تو اس عورت نے کہا کہ مجھے یہ اچھے نہیں لگتے. تو بادشاہ نے
اس عورت کو خوش کرنے کے لیے یہ گناہ کیا کہ نبی کو قتل کروا دیا۔ یہاں دیکھیں کہ ایک نبی حضرت زکریہ علیہ السلام کی اتنی دعاؤں کے بعد حضرت یحییٰ پیدا ہوئے جو خود بھی نبی تھے، ان کو قتل کروا دیا گیا۔ یہاں پر ایک اور چیز دیکھیں کہ اللہ کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور نبی بنا کر بھیجتا ہے، اور کچھ لوگوں کو چنتا ہے اور رسول بنا کر بھیجتا ہے۔ ہر نبی رسول نہیں ہوتا، لیکن ہر رسول نبی بھی ہوتا ہے۔ رسول کو کتاب ملتی ہے، اس پر براہ راست وحی کے ذریعے نازل ہوتی ہے، اور وہ دین کی تبلیغ کرتا ہے اور شریعت دیتا ہے۔ نبی اپنے سے پچھلے نبی کے دین اور کتاب کی تبلیغ کرتا ہے۔ نبی لوگوں کے ہاتھوں قتل ہو سکتے ہیں، رسول لوگوں کے ہاتھوں قتل نہیں ہو سکتے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو رسول کا مقام ملا، وہ یہود کے ہاتھوں قتل نہیں ہوئے تھے۔ یہاں پر اللہ تعالیٰ نے کتنی صاف آیات میں ہمیں یہ چیزیں بتا دی ہیں۔ اللہ اپنی پسند اور مرضی سے سب کو درجات عطا فرماتا ہے۔ حضرت یحییٰ علیہ السلام اللہ کے نبی تھے تو وہ قتل کر دیے گئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے رسول تھے، وہ قتل نہیں ہوئے۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ نے کئی قسم کی نشانیاں اور معجزات کے ساتھ پیدا کیا۔ ان کی ولادت، ان کی ماں کی گود سے بولنا اور اللہ کی طرف سے نشانیاں لے کر آئے۔ اور یہاں پر آیت پر غور کریں کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام پھونک مارتے تھے، کیونکہ اللہ نے حضرت جبرائیل علیہ السلام کو یہ صلاحیت دی تھی اور یہ صلاحیت دی ہے۔ ہر جملے کے بعد حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں آیت میں دیکھیں کہ اللہ کے حکم سے مادر زاد اندھا، یعنی پیدائش کے وقت سے اندھا، ابرس یعنی جلدی بیماری، تداخرون ذخیرہ کرنے کو کہتے ہیں، جمع کرتے ہیں۔ جب دو دال ملتے ہیں تو اس کی آواز دال جیسی ہو جاتی ہے۔ قریب المخرج لفظوں میں یہ ہوتا ہے۔ معجزات یعنی کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زیادہ تر جو معجزات تھے وہ طبی تھے، وہ طب کا دور تھا۔ اس زمانے میں لوگوں کو اپنی طبی صلاحیتوں پر بڑا مان تھا، اس لیے اللہ نے یہ معجزات دکھائے تاکہ لوگ دیکھ لیں اور سمجھ سکیں کہ انسان کے اوپر بھی کوئی ہستی موجود ہے جس کے ساتھ ہم کچھ بھی نہیں، جس کے سامنے ہم کچھ بھی نہیں۔ اللہ نے بڑے بڑے معجزات دکھائے جس کو اس دور طب سمجھ ہی نہیں سکی۔ جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے دور میں جادو کا زور تھا، ان کو جادو والے معجزات دیے گئے تاکہ لوگ دیکھیں اور پھر ہر جادو سے بڑی ذات اللہ کی ہستی کو سمجھ سکیں۔ ہمارے لیے نشانی، جس دور میں اسلام کی تبلیغ کریں تو لوگوں کو ویسی مثالیں دیں جس کے دور میں سائنسی جیسے آج کے دور میں سائنسی مثالیں، تاکہ لوگ کائنات کو دیکھ کر حیران ہوں اور اللہ سے مرعوب ہوں، اللہ سے متاثر ہوں۔ معجزے کے معنی کہ جو عقل کو عاجز کر دے، عین جیم ذال روٹ ورڈ دیکھیں کہ جو سمجھ نہ آئے، یعنی رسی سانپ کیسے بن گئی، بغیر باپ کے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کیسے پیدا ہوئے، یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے معجزات تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں ان آیات کی روشنی میں غور و فکر کرنے والا بنائے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں باعمل مسلمان بنائے، اور ان آیات میں جیسے جیسے اگلی آیات کا رب جڑ رہا ہے انشاءاللہ ہم پیچھے سے ساتھ ساتھ جو ہیں ان آیات پہ بات کرتے جائیں گے تاکہ آیات کی روشنی میں ہمیں موضوع کو سمجھنا آسان ہو جائے انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے غور و فکر کرنا ہے، محاسبہ کرنا ہے اور نیتیں کرنی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہماری نیتیں، کیونکہ اللہ تعالیٰ ہماری نیتیں دیکھتے ہیں، عمل کا دار و مدار کس پہ ہے؟ نیت پر ہے۔ نیتیں خالص رکھنی ہے۔ ہم قرآن کو کیوں پڑھ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم نے کوئی ڈگریاں حاصل کر لینی ہے، اس لیے کہ ہم نے ایک آیت پڑھ کے ہم نے دوسروں کو بتانے لگ جانا ہے، ہم نے روب جمانے لگ جانے ہیں، ہم نے فتوے دینے لگ جانے ہیں، بالکل بھی نہیں، ایسا ہم نے کچھ بھی نہیں کرنا۔ ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ ہم نے ان آیات کی روشنی کے ساتھ اپنا محاسبہ کرنا ہے، ہم نے اپنی اصلاح کرنی ہے، ہم نے بہترین 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 امت کی وہ بیٹیاں بننا ہے، وہ مائیں بننا ہے، وہ بہنیں بننا ہے کہ جو کہ نسلیں تیار کرتی ہیں، نسلوں کے لیے کام کرنا ہے انشاءاللہ۔ اللہ تعالیٰ ہمیں بحث سے بچائے، اللہ تعالیٰ ہمیں غور و فکر کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں محاسبہ کرنے والا بنائے، اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے کہ ہم اللہ تعالیٰ کے تمام تر احکامات کو اپنی زندگی میں عمل میں لانے کی کوششیں بھی لگ جائیں اور کر کے دکھائیں، اور چلتے پھرتے اللہ تعالیٰ کے ان لوگوں کی صف میں شامل ہوں جس سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ راضی ہوتے ہیں انشاءاللہ۔ آمین اللہم آمین۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم۔ آمین اللہم آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔